کے اندر ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی اٹھا کر اس جگہ سفر کرنا چاہتا ہے جس جگہ کا سفر نامہ ہوتا ہے، تو اس سے کچھ رہنمائی حاصل کرتا ہے، لیکن میرے آقا کی عظمتوں پر قربان جائیے، سفر معراج کو حضور نے قلم بند نہیں کیا، میرے مولا نے حضور کے سفر معراج کا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر سفر معراج کی تفصیلات کو اپنی کتاب میں جگہ دے کر اللہ رب العزت جل جلالہ نے دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، اور میرے محبوب کے سفر نامے کو بچہ بچہ پڑھے گا، رمضان میں پڑھا جائے گا، محراب میں پڑھا جائے گا، حفظ کلاس میں پڑھا جائے گا، جب جب کوئی قرآن پڑھے گا میرے محبوب کے سفر معراج کو بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے عوض۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں کی سیر کرائی گئی اور محبوب کو بتا دیا گیا، آؤ تمہاری امت کے لیے جو میں نے جنت بنائی ہے ذرا آ کر دیکھ لو۔ سودا خسارے والا نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی اور محبوب بڑے مطمئن بھی ہوئے، اور پہلے سے بھی مطمئن تھے ہی، لیکن اپنی امت کے لیے جنت کو دیکھ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ارشاد فرماتے ہیں، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ہر نبی کا وہ امتی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کے لیے جنت ہے، سارے نبیوں کی امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب کی جنت میں جب صفیں لگیں گی تو 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں تو صرف مصطفیٰ پیارے کی امتی ہوں گی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں اگر جنت کے حوالے سے کچھ عرض کروں تو یقیناً آپ کے دل میں جنت طلب کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ان مجرموں کے عذاب کے بارے میں بتاؤں، جو مجرمین جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے، جو شب معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ بڑا آسان ہماری قوم سمجھ رہی ہے گناہ کرنا، عذاب سے بے خبر ہو کر، عذاب کی سختیوں سے بے خبر ہو کر، اس طریقے سے میرے رب کی نافرمانی میں یہ امت اپنی زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں کہ کیا میں جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی۔ اب سنیے، سب سے پہلے جہنم کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اپنی امت کو دیکھا، مجرمین کو دیکھا، وہ گناہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے کیا ارشادات ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تھوڑا سا جہنم کے بارے میں سن لو، تھوڑا سا، پھر غور کرو کہ کیا اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسن بصری علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں کہ عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اس بصرہ کے منبر پر بیان کیا،
یہ حضرت عتبہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، اور چونکہ حضرت حسن بصری تابعی تھے، مولا علی کی گود میں ان کی پرورش ہوئی اور بصرہ کے رہنے والے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس بصرہ کے منبر پر بیان کیا کس نے؟ حضرت عتبہ نے۔ کیا بیان کیا؟ سنیے۔ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک بڑا بھاری پتھر، توجہ چاہوں گا، ایک بڑا بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے، کہاں ڈالا جائے؟ جہنم میں، تو وہ 70 برس تک اس میں گرتا رہے گا۔ کتنے برس تک؟ پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ عتبہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے آنکس یعنی آنکڑے لوہے کے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، ایک پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں ڈالا جائے تو تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں۔ اس جہنم کے اندر کن گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، کن گناہوں کی وجہ سے، اسے آپ سماعت فرمائیں۔ ایک اور حدیث جہنم کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو، ہر گھر کے اندر آگ جلتی ہے، چولہا جلتا ہے، گیس ہے، سگڑی ہے، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی، اور بھی بہت ساری آگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے ٹھنڈی کے موسم کے اندر بہت سارے علاقے جو جہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہاں لوگ تاپنی لیتے ہیں آگ جلا کر کے، تو فرماتے جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی آگ رہتی تو کافی ہوتی، یعنی یہ آگ جب ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ جس آگ کی طاقت ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے 69 حصہ بڑھی ہوئی ہے، ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، اور جہنم کے اندر جن لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دوزخ کے قریب سے ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دوزخ کی ایک جھلک دیکھنے کی فرمائش کی۔ شب معراج سرکار کا گزر جب جہنم کے قریب سے ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا مجھے جہنم کی ایک جھلک دکھلا دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کے حکم کو قبول فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو دیکھا، اور کن حال میں دیکھا، کن گناہوں کی وجہ سے دیکھا، اب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جہنم کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، وہ بار بار آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امانت میں خیانت کرنے کی سزا آپ نے سن لی، اب امانت کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان کیا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانت میں خیانت کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ دیا تو اس امانت میں آپ کبھی جان بوجھ کر کے خیانت نہ کریں، اور اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس خائن کا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں جب جھانک کر دیکھا تو آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس حال میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ویڈیو کو ایسے لگے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔